العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 20ویں پارے کی سورۃ نمل کی آیت نمبر 99 ہے۔ اس آیت اور اس کے ساتھ چند آیات بینات میں بھی اللہ پاک کی ذات نے قیامت کے کچھ احوال بیان فرمائے ہیں، اور یہ چند آخری آیتیں ہیں سورۃ نمل کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من جاء بالحسنات، جو کوئی بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر حاضر ہوگا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے کئی گنا بہتر اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ نیکی ایک ہوگی لیکن اس کا ثواب اور اس کا اجر، اس کا جو بدلہ ہے وہ کئی گنا اس سے اللہ اس کو بہتر عطا فرمائے گا۔ اور دوسری خوشخبری اس کے لیے یہ ہے، وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اتنی گھبراہٹ ہوگی، اتنا ہولناک اور خوفناک منظر ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اتنا ہولناک منظر ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ہولناک منظر کب بنتا ہے؟ جب زلزلہ آ جاتا ہے، جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے، گھر کے اندر پولیس آ جاتی ہے، یا کوئی طاقتور کسی کمزور کو تھریٹ کرتا ہے، تو گھر کے اندر ایک خوف و ہراس جو ہے وہ چھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن جو ہے وہ تو تمام خوفناک منظروں سے بڑھ کر منظر ہوگا، لیکن اس دن جو نیک لوگ ہوں گے، نمازی، روزے دار، حاجی اور قاری اور نیک اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو مزین اور راستہ کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کا تحفہ پیش کرنے والے جو ہوں گے، وہ لوگ یومئذ آمنون، اس دن امن کے اندر ہوں گے، یعنی ان کی گھبراہٹ جو ہے وہ کوئی نہیں اس کے اوپر اثر کرے گی۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ، اور جو کوئی برائی لے کر، جو کوئی خطا لے کر، جو کوئی گناہ لے کر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو منہ کے بل اوندے کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ جو گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، یعنی شرابیں پی تھی دنیا کے اندر، جوئے کھیلے تھے، چوریاں کی تھیں، ڈکیتیاں کی تھیں، سود کھائے تھے، غریبوں کے اوپر ظلم کیا تھا، کسی کا حق چھینا تھا، اور اس طرح کے کبیرہ گناہ جو ہے وہ دنیا کے اندر کیے تھے، تو معافی لیے بغیر، بخشش کرائے بغیر اگر وہ قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے تو خدا تعالیٰ ان کو الٹے منہ یعنی اوندہ کر کے جہنم کے اندر پھینکے گا، اور ان سے کہا جائے گا، حال تجزون الا ما کنتم تعملون، کیا تمہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا اس کے سوا کہ جو تم نے کچھ کیا تھا، یعنی جو تمہیں دنیا کے اندر کچھ تم نے کیا تھا اسی کا تمہیں بدلہ آج دیا جائے گا۔ انما امرتو، اے مخاطب، اے قرآن پاک پڑھنے والے، اے قرآن پاک سننے والے، اے میرے بندے، انما امرتو، بس تو یہ کہہ، ان اعبدا، میں تو عبادت کروں گا، رب ہذہ البلدۃ، اس رب کی جو رب ہے اس شہر کا، کس شہر کا؟ مکۃ المکرمہ شہر کا، الذی حرمہا، جس نے اس کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے، عظمت والا، شان والا شہر قرار دیا ہے۔ والا ہو، حالانکہ خدا تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات نے مکۃ المکرمہ کی اس جملے کے اندر شان بیان فرمائی ہے کہ میں مکۃ المکرمہ کا رب ہوں۔ والا ہو کل شیء، اور دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ میرے لیے ہے،
مطلب یہ ہے کہ میں مکۃ المکرمہ کا بھی رب ہوں اور میں ساری کائنات کی ہر چیز کا رب ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ بھی کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں، مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں، گردن جھکانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ بھی کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہوں، میں قرآن پاک پڑھتا رہوں، قرآن پاک سنتا رہوں، قرآن پاک سمجھتا رہوں، قرآن پاک کے اوپر عمل کرتا رہوں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور جو کوئی ہدایت یافتہ ہوگا قرآن پاک پڑھ کے، قرآن پاک سن کے، جو کوئی ہدایت یافتہ ہو جائے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، بس وہ صرف اپنے لیے ہی ہدایت یافتہ ہوا، یعنی اس نے اپنا ہی بھلا سوچا، اپنے آپ کے لیے اس نے بہتری سوچی، یعنی اپنے آپ کی اس نے اصلاح کر لی۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی گمراہ ہو گیا تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ فَقُلْ، اے میرے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو اتنا ارشاد فرما دیں، اِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، بے شک میں تو صرف اور صرف تمہیں دنیا کے اندر ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ جہنم کا اتنا سخت عذاب ہے۔ اللہ پاک قہار بھی ہے، اللہ پاک جبار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ دنیا کی آگ ایک حصہ گرم ہے، جہنم کی آگ جو ہے وہ 70 حصے زیادہ گرم ہے۔ تو بچو اس آگ سے، اس آگ سے بچنے کے لیے نیک اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو مزین و آراستہ کرتے رہو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے میرے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ فرما دو ان کو کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، عن قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، یعنی اپنی قدرت کے کرشمے تمہیں وہ دکھائے گا۔ تعرفونها، تو تم ان نشانیوں کو پہچان لو گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ہے، تمہارا رب غافل نہیں ہے، کس سے؟ اما تعملون، جو کام تم کرتے ہو، جو عمل تم کرتے ہو، خلوت میں کرتے ہو خدا اس کو بھی جانتا ہے، جلوت میں کرتے ہو خدا اس کو بھی جانتا ہے، ظاہری طور پر کرتے ہو خدا اس کو بھی جانتا ہے، چھپ کر کرتے ہو خدا اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے، خدا تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ سورۃ نمل کا اختتام ہوا۔ اللہ پاک کی ذات اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اگلی صورت ہے سورۃ القصص، اور قصص کا جو لفظ ہے یہ قصے کی جمع ہے، اور قصے کا معنی ہے واقعہ، چونکہ اللہ پاک کی ذات نے سورۃ القصص کے اندر کئی انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ درود پاک پڑھیں سب حضرات مل کے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اید الایمان والمؤمنین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم علمنی بعلمک وفاہمنی عنک بحرمت سید الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔